اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما، کیا انسان دیکھتا نہیں اللہ رب العالمین اپنے سسٹم سے آسمان میں بادل دھیرے دھیرے ادھر ادھر ڈرائیو کراتے رہتے ہیں، ایک بادل دوسرے بادل میں ملتا ہوا تہ بتہ ڈھیر بنتا ہوا ایک کے اوپر نیچے تھپی جیسے لگ جاتی ہے۔ وَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اور ایسا نظارہ بنتا ہے کہ بارش کی بوندیں ان بادلوں سے نکل کر زمین کی اور آ رہی ہیں۔ پانی اللہ پالنہار رب کی ایک نعمت ہے جس کی ضرورت ہم مسلمانوں کے ساتھ ناستک اور دنیا کے ہر انسان کو ہوتی ہی ہے۔ انسان خود کا پہلا اور آخری بات یعنی غسل خود نہیں لیتا، اس لیے پانی کی ضرورت ہر انسان کو اس کی پیدائش سے پہلے سے لے کر اس کی موت کے بعد تک ہوتی ہی ہے۔ ہمارے دیش بھارت میں کہا جاتا ہے کہ جل ہی جیون ہے، جل ہے تو کل ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، یہی بادل جب برفیلی پہاڑیوں کی اونچائی پر برستے ہیں تو پانی برف بن کر جم جاتا ہے۔ پہاڑوں پر جمنے والی برف کو آئس ماؤنٹین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آئس ماؤنٹین نیچرل ریفریجریٹر ہے۔ آئس ماؤنٹین کے ڈرنکنگ واٹر کی پرائز نارمل ڈرنکنگ واٹر کے مقابلے میں 10 سے 25 گنا زیادہ ہوتی ہے، اور آئس ماؤنٹین کے پانی سے ایگریکلچر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسانوں اور جاندار کو کھانا ملتا ہے، شیلٹر بنائے جاتے ہیں، ہائیڈرو الیکٹریسٹی بنائی جاتی ہے۔ آئس ماؤنٹین کے ذریعے ملنے والی کئی طرح کی نعمتیں انسان یوز کرتا ہی ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، جو کوئی بھی انسان بادلوں سے برسنے والے پانی اور آئس ماؤنٹین سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہو تو وہ پانی یا برف کے نیچرل اسٹوریج تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان نیچرل اسٹوریج تک نہ پہنچے تو پانی اور برف اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے موسمی سسٹم کے مطابق اپنا راستہ بناتا ہوا بہتا چلا جاتا ہے۔ یکاد سنا برقہ یذھب بالابصار، انہی بادلوں سے بارش کی بوندوں سے پانی اور برف کے علاوہ بجلی بھی چمکتی ہے۔ کڑکڑاتی بجلی کی وجہ سے موت کی حیرانی انسانوں تمہاری آنکھوں سے بیان ہوتی ہے۔ زندگی جیتے ہوئے یہی حیرانی تمہیں پانی اور برف استعمال کر کے ان سے ملنے والی نعمتیں ساری زندگی انجوائے کر کے بھی نہیں ہوتی۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ رب العالمین اپنے سسٹم سے دن اور رات کو بدلتے رہتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا آتا رہے۔ یونیورس کے اس سسٹم میں سمجھ کی آنکھیں کھلی رکھنے والوں کے لیے روشن ہدایت موجود ہے، جس کی وجہ سے انسان اس سسٹم سے خود کی زندگی کو ملا سکتا ہے اور یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ میں بھی اللہ رب العالمین کے سسٹم کے مطابق چلوں گا تو رزلٹ پازیٹیو ہی ملیں گے۔ ہم انسانوں کے پیروں تلے بچھا ہوا زمین کا فرش اور ہمارے سروں کے اوپر سائبان کی طرح پھیلا ہوا بنا پلر والا آسمان، یا کناروں سے ٹکراتی ہوئی بے قرار سمندر کی لہریں، یہ پہاڑوں کی بلندی سے ٹکرا کر پھیلتی سرسراتی ہوئی خاموش ہوائیں، رم جھم کرتی ہوئی آسمان کی بلندی سے برستی ہوئی بارش، جاندار اور بے جان یا سوکھے کو بہا لے جانے والے بفرے ہوئے سیلاب، انسانوں کے بدن کو جھلسا دینے والی گرمیاں اور بدن کو جما دینے والی سردیاں، اللہ رب العالمین کی سرزمین پر رزق کی فراوانی کے ساتھ لہلہاتی فصلیں اور ان کے خوبصورت منظر، جسے ہم سب نے ڈراونا بنا کر ہدایت کا سبق بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ رب الناس کی کائنات میں ہماری کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی کامیابی کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ ہم انسانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی عقل سے ان منظروں کو پہچانیں، ان سے ملنے والے کامیابی کے خاموش پیغام پر غور کر کے خود کی زندگی سنوارنے کی کوشش کریں۔ یہاں لگ بھگ ٹمبر کے بزنس مین موجود ہیں۔ ان پیڑ پودوں کو ہم دیکھیں
کتنے خاموش صبر اور سکون کے ساتھ اللہ خالق رب کے آرڈر سے انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے خود کی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں۔ ہم انسان جو کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتے ہیں اس کو ایبزارب کرنے میں ذرا بھی نانکر نہیں کرتے، دیر نہیں کرتے، اور ریٹرن میں آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں۔ فری میں انسانیت کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں، صرف اللہ خالق رب کے آرڈرز کے انڈر رہتے ہوئے آرڈرز کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح شور کرتا ہوا بہتا ہوا پانی کے بیچ کوئی چٹان، کوئی پتھر بیچ میں آتا ہے تو بہتا ہوا پانی اسے ہٹانے میں خود کی انرجی ویسٹ نہیں کرتا، سائڈ سے اپنا بہاؤ بنا کر اپنا سفر آگے بڑھاتا ہے۔ کیا اس میں ہمارے لیے یہ سبق نہیں ہے کہ فالتو کی باتوں میں نہ الجھیں، آؤٹ آف قرآن مسئلوں میں وقت ضائع نہ کریں، نگیٹو مائنڈ سیٹ والے لوگوں میں اپنی انرجی ویسٹ نہ کرے، بلکہ اپنی انرجی کو بچاتے ہوئے اپنے فرض کو انجام دینے کی کوشش کی جائے۔ بہتے ہوئے پانی کی طرح انسانوں کے مددگار بنتے ہوئے خود کے سفر کو آسانی سے پورا کرنے میں خود کا مددگار بنا جائے، اسی طرح ہم لوگ خود کی مغفرت پانے کے قابل بن سکیں گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، آسمان کی بلندی پر چمکتا ہوا اللہ پالنہار رب کا بنایا ہوا سورج، ہمارے لیے شام کو سورج کا الگ الگ وقت پر غروب ہونا یا جانا، دوسروں کے لیے الگ الگ وقت پر سورج کا آنا ہوتا ہے۔ دوسروں کے لیے سورج کا غروب ہونا یا ڈوبنا، ہمارے لیے الگ الگ وقت پر سورج کا آنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے آرڈر سے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے کنٹینیو انرجی کا سورس بنا ہوا ہے، دن میں روشنی کے ساتھ ساتھ زندگی کی انرجی بھی دیتا ہے، اور رات میں انسانوں کو انرجی ریگین ہونے کا موقع بھی دیتا ہے۔ سورج اپنے فرض کی ادائیگی میں اپنے کریٹر کا فرما بردار ہی ہے، اور اپنے مقرر وقت پر غروب ہوتے ہوئے ڈوبتے ہوئے بھی یہ روشن پیغام ہمیں دے جاتا ہے کہ زندگی کے سفر میں اپ ڈاؤن کے باوجود خود کے فرض کو وفاداری کے ساتھ اور وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ خود کی موجود زندگی کو غروب ہونے اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے روشن ہونے سے پہلے پہلے اپنے فرائض ذمہ داری کے مکمل احساس کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ پھر انسان آسمان کی اونچائی سے برسنے والی بارش پر غور کرے۔ برسات میں بھی ہم انسانوں کے لیے ہدایت کے کتنے لیسنز ہمارے سدھار کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ بارش ہندو مسلم، دیشی ودیشی، ریلیجیس اور ایتھسٹ میں فرق نہیں کرتی، کلر ذات پات کو بھی اہمیت نہیں دیتی، فیمیل میل مؤنث اور مذکر کی بحث میں نہیں پڑتی، بلکہ اللہ رب العالمین کی ساری مخلوق پر الرحمن الرحیم رب کی رحمت بن کر برستی ہے، دھرتی کی پیاس بجھاتے ہوئے اسے سیراب کرتی ہے۔ کیا ہم انسان بارش سے ملنے والی اس ہدایت کی، اس گائیڈ لائن کو، اس اسٹائل کو نہیں اپنا سکتے؟ سب سے پہلے ہم اہل کتاب جو رات دن کلام اللہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، خود کو مسلمان کہنے والے، ہمیں ہی قرآن کریم کی آیتوں کی بارش ہدایت کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس سرزمین پر بسنے والی ہدایت سے محروم انسانیت کے سوکھے اور خشک سینوں کو تر و تازہ کرنے کے لیے اوریجنل کلام اللہ یعنی قرآن کریم ہی رحمت بن کر برس سکتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض۔ اسی طرح اللہ رب العالمین مثال بیان کر رہے ہیں نیگیٹو مائنڈ سیٹ اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ والے لوگوں کی۔ نیگیٹو مائنڈ سیٹ والے لوگ جو انسانوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں، وہ جیسے کہ پانی کے سیلاب کے اوپر سوکھے کچرے کے جھاگ کی طرح ہوتے ہیں، جو کہ کچھ دیر بعد اللہ رب العالمین کے سسٹم کے ذریعے اڑا دیا جاتا ہے۔ اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ والے لوگ جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین اپنے سسٹم کے مطابق اسٹیبلش کرتے ہیں، جیسے کہ سیلاب سے بہنے والے پانی کو اور اس سے ملنے والے منرلز کو زمین میں انسانیت کی ضرورت کے لیے ٹھہراتے ہیں۔ جس طرح سوکھے کچرے کو موسم کی ہوائیں اونچائی میں اڑائے پھرتی ہیں، ہم لوگ بھی وقتی ترقی کی آب و ہوا میں بہت اونچا اڑنے لگتے ہیں، لیکن کچرے کی پرواز کے بعد اس کا زمین پر آنا ہمیں یاد رکھنا چاہیے
کہ ہماری بھی ترقی کی پرواز کچرے کی طرح ہی ہے جو اس سرزمین پر ختم ہونی ہے۔ کیا ہم سب لوگ سسکتی بلکتی بیمار انسانیت کے لیے دوا نہیں بن سکتے؟ کتنی ہی مصیبتیں ہیں جس میں انسانیت گرفتار ہو چکی ہے۔ کیا یہ آیت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہے جس میں سسٹمیٹکلی کہا گیا ہے کہ پازیٹیو کام کرو گے تو زمین میں ٹھہرو گے اور نگیٹو کام کرو گے تو تمہارا صفایا کر دیا جائے گا کچرے کے اوپری جھاگ کی طرح؟ یعنی ہم سب کی پوزیشن کچرے کا اوپری جھاگ ہی ہے۔ آئیے سمندر کا نظارہ کرتے ہیں، کتنا پرسکون دکھائی دیتا ہے، کتنے ہی طوفان مچلتے ہیں اس کے سینے میں۔ آئیے ذرا گہرائی میں اتر کر سمجھتے ہیں، جب سورج کی روشن کرنیں اس کی سطح سے ٹکرا کر الگ الگ کتنے ہی رنگوں میں پھیلتی جاتی ہے۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ نافرمان، ڈبل سٹینڈرڈ والے اور حق کے انکاری لوگوں کے اعمال کی مثال جیسے کہ سمندر میں لہریں ایک کے اوپر ایک ایسے آتی ہیں جیسے کہ اندھیرے میں ایک کے اوپر ایک چادر بچھائی جا رہی ہو، اندھیرے پر گھنا اندھیرا، ایسے اندھیرے میں کسی کو خود کا ہاتھ تک دکھائی نہ دے۔ اور تم میں سے جو کوئی بھی اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے سسٹم سے ہدایت کا نور حاصل کرنا نہ چاہے تو اسے کوئی نور حاصل نہیں ہوگا۔ اوشنوگرافی کی اس آیت شریفہ سے ہماری زندگی کتنی ملتی جلتی ہے۔ سمندر کی گہرائی کا جو حصہ ہوتا ہے وہاں تک اتنی ہی روشنی باقی رہتی ہے کہ پودوں کا کلوروفل بنانا جاری رہے۔ اس کے اندر ایک کے بعد ایک اندھیرے اتنے گہرے ہیں کہ ہماری دھرتی پر موجود پہاڑ یعنی ماؤنٹین بھی اس میں سما جائیں۔ اللہ العلیم رب نے ہم سب کو اس آئی ٹی والے دور میں پیدا فرمایا اور ہمارے لیے نالج کو آسان کر دیا۔ جب ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیتیں ہیں اور سائنس کی سچائی بھی رات دن ہماری سرچ جاری ہے، پھر بھی ہم سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نورانی کتاب کلام اللہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، پھر بھی ہم سب اندھیروں کی لہروں میں یا اندھیروں کی چادر اوڑھنا پسند کریں۔ ہدایت کے چمکتے ہوئے سورج کے باوجود ہدایت کی کوئی کرن ہم سب خود تک نہیں پہنچنے دے رہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے۔ ہم سب کو من کے اندھیروں پر اندھیرے سے باہر آنا ہوگا، قرآن کریم سے خود کی زندگی کو جگمگانا ہوگا، خود کی آخرت کو روشن کرنا ہوگا۔ جب مرنا ہی ہے ہم سب کو تو آؤٹ آف قرآن کے مسائل کے تحت جی کر کیا حاصل ہوگا؟ ہم سب کو اوریجنل قرآن کریم کے قریب جانا ہی ہوگا۔ ہم سب لوگوں کو قرآن کریم حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا۔ ہم لوگوں نے اللہ الرحمن الرحیم رب کی کائنات میں ہمیں دکھائی دینے والی کریشن کی طرح اپنی ذمہ داری پر عمل کرتے ہوئے، قرآن کریم کے آرڈرز پر عمل کرتے ہوئے انسانیت تک پہنچانا چاہیے۔ اس عمل میں جو بھی تکلیف، پریشانیاں یا طوفان آئے اس کا حوصلے اور سنجیدگی سے سامنا کرنا چاہیے۔ شر سے خیر کو برآمد کرتے ہوئے آیتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ایسا کریں گے تو ہمارے لیے اسی آیت میں خوشخبری ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اپلائی کر کے پہنچا دیجئے جو آرڈرز پالنہار رب کی طرف سے آپ کو ملے ہیں۔ اگر آپ نے انہیں اپلائی نہیں کیا تو ان آرڈرز کو لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ رب الناس آپ کو انسانوں کی نگیٹیوٹی سے سیف رکھے گا۔ بے شک جو لوگ اللہ رب العالمین کے سسٹم سے ملنے والی ہدایت کو علم اور بصیرت، نالج اور رزلٹ کی بنیاد پر نہیں مانتے، ایسے انکاری لوگ ہدایت کی راہ نہیں پا سکتے۔ کہیں ہم سب بھی آؤٹ آف قرآن کی پابندیوں میں قرآن کریم کے مفہوم چھپانے کے مجرم تو نہیں بن رہے؟ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔
ہم سب لوگ جو خود کو اہل کتاب کہتے ہیں ہم سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ العلیم رب، اے اہل کتاب یقیناً ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے میسیجز کے ساتھ۔ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے کلیئر کر دیتے ہیں بہت سارے ان اوریجنل میسیجز کو جو تم اللہ رب العزت کی الکتاب میں چھپاتے رہے ہو، اور کچھ نارمل باتوں کے میسیجز کے معاملے میں درگزر فرماتے ہیں۔ جب تمہاری زندگی کی راہیں اندھیروں سے بھر چکی تھی، ایسے میں تمہارے پاس اللہ العلیم رب کی طرف سے ہدایت کی روشنی آ گئی جس میں تم سسٹم کو کلیئرلی فالو کر سکتے ہو۔ ہدایت کا ایک سورج آسمان کی بلندی پر نہیں ہمارے ہی ہاتھوں میں مسلسل جگمگا رہا ہے، لیکن ہم سب لوگ سمجھ کی کھڑکی کھولنا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں خود کے ذہن اور دل کی کائنات جگمگانا نہیں چاہتے؟ اگر ہم سب ابھی اس وقت سے قرآن کریم سے خود کا رشتہ جوڑ لیں اور حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرتے رہیں تو بھولے ہوئے راستے کو پا سکتے ہیں۔ ہم سب لوگ صرف دوسروں پر الزام لگاتے ہوئے یہی کہتے پھرتے ہیں کہ دنیا خالق کائنات کے پیغام سے غافل ہے۔ کیا ہمارا بھی یہی حال نہیں؟ ہم لوگ تو خود کی پوزیشن واپس پانے کے بھی خواہش مند نہیں دکھائی دیتے۔ اگر ہم واقعی خود کی کھوئی ہوئی پوزیشن واپس پانا چاہتے ہیں، خود کی کامیابی چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، تو ہم میں سے ہر انسان کو خود ہی یہ فیصلہ کر کے اپنے معاملات، اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے رویے میں تبدیلی کر کے اللہ الرحمن الرحیم رب کے آرڈرز کو ہی فالو کرنا ہوگا، تبھی ہم ہماری واپسی کے دروازے کھولنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔